اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی علی محمد و آلہ وافتح لی یا رب باب الفرج بطولک واکسر عنی سلطان الہم بحولک وانلنی حسن النظر فیما شکوت واذقنی حلاوت سمع فیما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك۔ صحیفہ سجادی کی 7 نمبر دعا کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس میں جو گفتگو میں امام یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار تو اپنی جانب سے میرے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راہ کھول دے، اپنی جانب سے۔ یہاں پہ تعبیر وہابلی من لدن کا، اپنی جانب سے مجھے عطا کر۔ خود لدن اور اندہ میں ایک خاص لطیف فرق ہے، اس میں ہم وارد نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا واجعل من عندک، پروردگار تو اپنی جانب سے جو ہے میرے لیے ایک نکلنے کا راستہ نکال دے۔ حیا کا معنی آپ نے کہا کہ صحیح جلدی سے وہ مشکل میری ٹل جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے دوستان کے ذہن میں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے یہ جب ہم توسل کرتے ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے تو ہم وہاں پہ تو یہ تعبیر کرتے ہیں یا کاشف ضر اکشف عنی ضری، جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے وہ پاکیزہ سے آپ مجھ سے جناب اس مصیبت کو ٹال دیجئے۔ اب یہاں پہ مولا کیا فرمان پر تو اپنی جانب سے ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے کسی صالح بندے سے مشکل کو ٹالنے کے لیے رجوع کرنا، دونوں میں تناقض اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن اس مطلب کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ 3 چیزوں کو پہلے ہمیشہ کلیئر کرنا چاہیے اس گفتگو کے لیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی ہستی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خاص مقام عظمت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ خداوند کریم جو یہ کائنات کا نظام بنایا ہے یہ اسباب اور علل و اسباب کے تحت ہے۔ اسباب ہیں، مسببات ہیں، ڈائریکٹ کوئی کھاتا نہیں ہے خدا کا۔ آپ کی اگر پیاس بھی بجھتی ہے، خداوند کریم جو نظام کیا بنائے، پانی کا نظام بنایا ہے۔ پر اس نظام کو سمجھ۔ تیسرا نظام ہے کہ آیا یہ جو نیک پارسا شخص ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں، آیا وہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ 2 طریقے سے ہم پکارتے ہیں نیک اور صالح ہستیوں کو۔ ایک انداز پکارنے کا کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ کس پاکیزہ ہستی کے ذریعے میری مشکل کو ٹال دے، میرے اوپر تنگ حالات آ چکے ہیں، سخت حالات آ چکے ہیں، اس کو ٹال دیجیے۔ ایک یہ ہے خدا سے دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اس کے صدقے میں۔ ایک وقت میں اس ہستی کی خدمت میں آپ جاتے ہیں کہ آپ مشکل کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ دونوں میں وسیلہ ہیں، درست ہے۔ پہلے میں خدا سے عرض کرتے ہیں پاکیزہ ہستی کے ذریعے سے، پاکیزہ ہستی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے ہماری جانب سے۔ خوب آپ جب دعا کریں گے تو خوب اس کی خاص عظمت ہے، قرآن میں اس کا نمونہ بھی ملتا ہے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کون سا ہے؟ ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں، جس سے یہاں پہ آپ خدا کی بارگاہ میں یاد کر رہے ہیں کہ پروردگار اپنی جانب سے میری اس مشکل کو حل کیجیے، اپنی جانب سے جلدی ایک راستہ نکل آئے۔ جہاں پہ بھی آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پہ حالات تنگ آ چکے ہیں، کورونا جیسی موذی اور سخت بیماری آ پڑی ہے، اس کو ختم کے لیے آپ کوئی رائے حل ڈھونڈیے، آپ ہمارے لیے ہر رائے حل، یہ نہیں کہ دعا کیجیے، دعا کا الگ مرحلہ ہے۔ تیسرا یہ ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ایک نمونہ موجود ہے، دیکھیں یہ جو مصیبت کو ٹالنے والی جو شخصیت ہے وہ پروردگار کی ہے۔ قرآن میں نمونہ یہ ہے، دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 ہے۔ خداوند کریم یہ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پہ مصیبت آ پڑی، بنی اسرائیل کی گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کیا کہا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، آپ خدا کی بارگاہ میں جو آپ کا خدا کے ساتھ ایک پیمان ہے، عہد ہے، اس کے ذریعے سے آپ خدا کو پکاریے۔ کیا اگلے جملے پہ غور کریں، وہ کیا لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا، لَئِن كَشَفْتَ، اے موسیٰ اگر آپ ہم سے مصیبت کو ٹال دیں گے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم آپ پہ ضرور بضرور ایمان لائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو خداوند کریم یہ فرماتا ہے اب اس قوم کو سمجھاؤ بھی یہ تو شرک والی باتیں کر رہے ہیں،
یہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ نے اگر ہم سے اس مصیبت کو ٹال دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ گفتگو نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، لین کشافتہ، اگر آپ ٹالیں گے مصیبت کو ٹالیں گے۔ اگلی آیت میں کیا ہے، خدا فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم، جب ہم نے اس سے مصیبت کو ٹالا۔ غور کیجئے، پہلی آیت میں بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے اس مصیبت کو ٹالا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ خداوند کریم اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ان سے مصیبت کو ہٹا دیا۔ دونوں ایک ہی مطلب ہیں۔ بس عبد صالح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مصیبت کو ٹالیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ خدا نے کیا کہا، خدا نے اگلے جملے میں کیا فرمایا کہ جب ہم نے ٹالا۔ وہ جو ہم کی جو تعبیر ہے کس عنوان سے ہے، یہ سبب تھے، یہ شخصیت تھی، کون سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کا واسطہ اور ان کی کرامت اور ان کی بزرگی کے صدقے میں۔ تو خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ کیا انہوں نے ایمان لے کے آ گئے، پھر وہی بنی اسرائیل والے لوگ تھے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ڈائریکٹ کسی ہستی سے یہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں بھی پھر امام نے کیوں ایسے انداز میں گفتگو نہیں کی؟ ڈائریکٹ کہہ دے سکتے تھے بھی، جو یہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگارہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ مشکل ڈال دے۔ وہاں پہ ہے پہلے صلوات ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیں غور کیجیے گا، چاہے جناب علی نبی کے پاس آپ جاتے ہیں مشکل کو ٹالنے کے لیے، پھر کسی نیک اور پاک شخصیت کے پاس جاتے ہیں مشکل کو ٹالنے کے لیے، ان تمام کی مرکزی جو طاقت ہے اس کا مرکز اور سرچشمہ کون ہے؟ وہ پروردگار کی ذات ہے۔ یعنی آپ جناب علی جب در اہل بیت علیہ السلام پہ جاتے ہیں کہ مشکل کو حل کرنے کے لیے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس مرکز ہستی جو اصلی ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ جو قرآن میں بعض ایک تعبیر ملتی ہے کہ میں مردوں کو زندہ مثلا کرتا ہوں، بیماروں کو مثلا شفا دے، وہاں پہ تعبیر کیا ملتی ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ یہ جو بِإِذْنِ اللہ کا نقش ہی ہے، یہی رول ہے یہاں پر، یعنی یہ مستقل اس کام میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، ابھی اب میں مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے بعد اچھا ڈاکٹر تھا، اس نے ماشاءاللہ اچھا علاج کیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ کو جو شفا ملی ہے ڈاکٹر نے دی ہے یا خدا نے دی ہے؟ دونوں نے دی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جناب فلاں کے پاس گیا، الحمدللہ جناب ہم ٹھیک ہو گئے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے۔ بس آپ کبھی واسطے کو اس سے جناب آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہنی فقط خدا جو فقط خدا ہی نے یہ نظام بنایا ہے۔ اس لیے توحیدی نظام کیا ہے؟ توحیدی نظام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب ڈاکٹر کو شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ خدا کا بھی شکریہ ادا کریں، اس اللہ کا شکر کہ اس نے ایسے اسباب فراہمی کہ اس جیسے ڈاکٹر کی سہولت ہمیں میسر ہوئی کہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ بس آپ ڈائریکٹ بھی خدا سے مانگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نہ مانگے بھی وہ دے سکتا ہے، یعنی ہم خدا سے نہ مانگے تب بھی وہ دے سکتا ہے، دیتا بھی ہے۔ ہم نہیں تھے بھائی، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں اس سوال کا جواب اس گفتگو میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ دیکھو خدا سے ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پیدا کریں، ہم سے پوچھے بغیر ہمیں پیدا کر دیا، اب کہنے لگے جناب یہ کام کرو یہ کام کرو، یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم سے پوچھتا پہلے بھی آیا آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ہم اگر وہاں پہ اوکے کرتے ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی بات، یعنی ہم سے پوچھے بغیر اس نے ہمیں پیدا کر دیا، جب آ گئے آپ کہا بھی یہ بھی نہیں کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو ڈنڈا بھی چلے گا، یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ بات لوگ سوال کرتے ہیں، غور کیجیے گا، آیا یہ سوال خود یہ سوال کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ غور کیجیے گا، خداوند کریم کے بارے میں یہ سوال کرنا ہے کہ اس سے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں حیات دیں وجود دیں، اس نے ہمیں دیا، ہمارے کہے بغیر اس نے ہمیں وجود دیا، یہ سوال کرنا خدا سے درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے، خود یہ سوال جو ہے درست ہے کہ نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا ایک آدمی ماشاءاللہ نہایت ہی سخی مند انسان، سخاوت کا پیکر ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ مال متاع کی کمی نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو بخشش کرتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کیا اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے بھی آپ کیوں دیتے ہو؟ لیکن اگر وہ نہ دے تو فوراً آپ کیا کہیں گے؟
کیسا کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے. یعنی اگر وہ سخی مند انسان، سخاوت کا پیکر انسان اگر عطا کرتا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا، نہ دینے پہ اعتراض کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی ذات کا یہ حصہ ہے. ایسے ہی کوئی خوشبو پہ اعتراض کرے جناب علی اس پھول سے کیوں یہ خوشبو آ رہی ہے، بھئی وہ پھول جس سے خوشبو نہ اس کو پھول کہنا ہی جرم ہے، اس کے وہ آثار ہیں. لیکن اگر وہ پھول سے خوشبو نہ ہے تو آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اس کو کسی کے پاس گلدستے کے طور پیش کرنے کے لیے آپ آمادہ نہیں ہوتے ہیں. پس خداوند کریم کا یہ وجود عطا کرنا اس کی جود و بخشش کی علامت ہے. اس مطلب پہلے والا سوال لاکھ تھا، اب دوسرے مرحلے پہ ہیں. اس نے آپ کو وجود عطا کیا. اب وجود عطا کرنے کے بعد وجود کے جتنے لوازم تھے، اگر ان لوازم کو دینے میں اس نے آپ سے کچھ مانگا ہو تو تب بھی اعتراض کر سکتے تھے، بھی وجود ہم نے آپ سے مانگا نہیں تھا. لیکن اب جب وجود دیا، آپ نے کہا کہ اگر پانی پیو گے تو میں پیسے لوں گا، ہوا لو گے تو پیسے لوں گا، یہ کام کرو گے پیسے لوں گا. خدا نے یہ بھی نہیں کیا. اس مرحلے میں خدا نے نہیں کیا. کہاں پہ خدا نے کہا کہ یہ کرو یا نہ کرو؟ خدا نے ایک یہ مرحلے میں کہا یہ جتنے میں نے آپ کو اعضاء و جواہریں دی ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے اعضاء و جواہریں سالم رہیں تو میں ایک نسخہ دیتا ہوں. ایسے ہی ہے، کوئی کسی کو موبائل دیتا ہے، بھی موبائل آپ کو دیتے ہوں، لیکن اس شرط پہ اس موبائل سے آپ ایسے استفادہ کرنا تاکہ یہ موبائل خراب ہو نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پروردگار نے جتنی یہ واجبات کے لیے کہا کہ یہ کرو وہ کرو، اس کا اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے؟ یہ فائدہ نہیں ہے. جب ہم نہیں تھے تو اس وقت خداوند کریم کے جو ہے ووٹر کم تھے، جب وہ نے بنا لیا تب اس کے ووٹر زیادہ ہو گئے؟ نہیں. کسی کے پیدا ہونے، کسی کے پیدا نہ ہونے سے اس کے نظام الہی میں کوئی چینجنگ آنے والا نہیں ہے. بس یہاں پہ غور کیا، اس کا ہمیں بغیر کہے کہ وجود دینے پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وجود بخشش ہے. اگر وہ نہ کرے وہ جواد ہے. جواد اگر وہ نہ کرے تو اصلا جناب علی جس ہستی میں بھی، جس چیز میں بھی، یہ سوال ایک پھر ایک ہو سکتا ہے، بھئی ٹھیک ہے ہمیں انسان اس نے کیوں بنایا، ان کو حیوان بنا دیا. یہاں پہ بھی ہے کہتے ہیں جس میں انسان بننے کی صلاحیت تھی اس کا انسان، اس کو حیوان کے کھاتے میں نہیں رکھا، اس کے وجود میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو انسانی پیکر میں تو خدا نے ڈال دیا، اب انسان نے کیا کیا، وہ حیوانیت والے کاموں میں پڑ گیا. اس نے نسخہ صحیح دیا لیکن آگے سامنے خرابی کر دی. پر یہاں پہ یہ تعبیر کون سی ہے، نتیجہ گفتگو کیا ہوا، خداوند کریم کا جتنا یہ نظام اس نے دیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ذہن سے کوئی نکال لے جناب علی کہ آج سے اگر ہم نے نمازیں پڑھی تو یہ ہوگا، نہ پڑھی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہاں آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا. یہ جو وجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو آج کے جناب علی میڈیسن اس کو قبول کرتا ہے. کہتے ہیں یہ جو آپ کو وجود ہے، کہتے ہیں اس کے لیے ورزش چاہیے، فلاں خوراک چاہیے، فلاں خوراک نہیں چاہیے. تو آپ اس کو کہنا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ آپ اس کو کہتے ہو بھی آپ کو کیا اس سے مطلب، میرا وجود میری مرضی. آپ اس کو کہنا مانتے ہو. کہا بھی ماسک لگاؤ، کوئی آپ کو چھوڑو بھی میرا وجود میری مرضی ہونی چاہیے. ماسک کے کہنے پہ لگاتے ہو. شوگر کے مریض ہو، میٹھے آموں کا سیزن ہے نہیں کھا رہے ہو، پڑے ہیں سامنے نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میرا وجود میری مرضی ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں پہ ری ایکشن کا یہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس جناب کی بات کو نہ مانا تو فوراً ری ایکشن اٹیک ہو جائے گا. ہم نے پکوڑے زیادہ کھائے، چربیاں زیادہ کھائیں، سموسے زیادہ کھائے، اٹیک ہو جائے گا. بچنے کے لیے کتنی ہے، صبح سویرے نیند کی قربانی بھی دینے کے لیے خدا نے بھی ایک نظام دیا. خدا نے کہا کہ ہم ایسا سسٹم آپ کو دیتے ہیں کہ نہ یہ چربی والا کام چکر کچھ بھی نہیں چلے گا. ہم نے کہا کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو. یہ کیا چکر ہے ابھی ان کا؟ اگر انسان کے صحت کے حوالے سے اس گفتگو کو تناظر میں لے کے انہی احکام کو کہا کہ جناب دوسروں کو دیا کریں، کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ بھئی اس کا نفسیات کے لحاظ سے اثر ہے. اگر آپ کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا. سکون ملنا آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ شوگر کی یہ فقہ وجہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نے ماشاءاللہ شوگر کو کیا نام ہے، اس نے جناب علی شکر زیادہ کھاتا تھا، چینی زیادہ کھاتا تھا، میٹھی چیزیں زیادہ کھاتا تھا، شیرین نہیں. خود ٹینشن جو ہے یہ شوگر کا، کئی بیماریوں کا اہم مرکز کون سے؟ ٹینشن ہے. پر یہاں پہ گفتگو کیا ہے جناب علی، اس بات پہ غور کرنا چاہیے.
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری اس مشکل کو ٹالیے، تو ایسے یوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری مشکل کو ٹالیے۔ قرآن نے ایک ہی نمونہ، ایک ہی جگہ لوگوں نے کیا ہے کہ اے موسیٰ آپ ہماری مشکل کو حل کیجئے، خدا نے کہا جب ہم نے اس مشکل کو ٹالا۔ تو خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ہمارے موسیٰ نے مشکل کو ٹالا، بھئی ہم نے ٹالا، موسیٰ کا ٹالنا ہمارا ٹالنا موسیٰ، ایک ہی بات ہے۔ کیوں؟ چونکہ مرکزی قانون کون سا تھا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ پر یہاں پر اگر یہ تعبیر آپ کو ملتی ہے من عندک من لدنک، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر کسی کو شفا دیتے ہیں، مصیبت کو ٹالتے ہیں، وہ بھی کہاں سے آتی ہے؟ مرکز وہی ہے۔ اگر ڈاکٹر کسی کو شفا دے رہا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے جناب اس کے ہاتھوں سے شفا کا نظام بنایا ہے، وہ بھی کون ہے؟ پروردگار ہے۔ بس انسان اس چیز سے غافل نہ ہو کہ کہے جناب اہل بیت علیہ السلام مانگنے سے جناب شرک آ جائے گا۔ کبھی شرک، پانی پینے سے آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، کبھی آپ یہاں پہ شرک والی باتیں آپ نے کی ہیں؟ خدا نے پیاس بجھائی ہے یا پانی نے بجھائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں تعبیرات ملتی ہیں کہ جب میں جناب علی پیاس، وہ ذات ہے الذی اطعمنی، مجھے وہ کھلاتا ہے۔ مجھے بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کیسے کھلاتا تھا؟ ایک فرشتہ آتا تھا، ان کے لیے روٹی بناتا تھا، چاول بناتا تھا؟ نہیں، یہی چیزیں جو کھا رہے ہیں یہ اسی مطعم حقیقی، یہ نگاہ نبوی کیا ہوتی ہے، اس کو یہ فقط وسیلہ ہے، یہاں سے وہ خدا کو دیکھتے تھے۔ لہذا یہ جو آپ کے اطعام کا نظام ہے، پانی کے پیاس کا بجھنے کا نظام ہے، سارے کا مرکز کون ہے؟ وہ پروردگار کی ذات ہے۔ بس اگر کوئی یہ تعبیر کہتا بھی ہے یہاں پر کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کی، یا امام رضا ہماری مصیبت کو ٹالیے، ایک شب، یا آپ کہتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یہ جو تعبیر ہے خود آج کی مناسبت ہے یکم ذی الحج، امام صادق علیہ السلام جو زیارت نام ہے، 6 نمبر زیارت ہے مولا امیر المومنین کی، اس میں جو امیر المومنین پہ جو سلام و صلوات بھیجتے ہیں اس میں یہی تعبیر ملتی ہے۔ ہم سلام بھیجتے ہیں اس علی ابن ابی طالب پر، وہ کون ہے؟ کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے جو پیغمبر سے پریشانی کو دور کرنے والے تھے۔ آپ مجھے بتائیں پیغمبر کی پریشانیوں کو دور کرنے والے علی مولا ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ابھی خدا ہی کرے گا، لیکن اس کا وسیلہ یہ بنا دیا۔ قرآن میں یہ تعبیر ہے، قرآن میں ایک تعبیر بڑی پیاری میں کہتے ہیں خدا عذاب ڈالتا ہے، عذاب دیتا ہے کفار کو تمہارے ہاتھوں سے، بِأَيْدِيكُمْ، پس عذاب دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، لیکن واسطہ کون ہے؟ کہتے ہیں بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھ میں، تلواریں تمہاری چلیں گی۔ کہا گیا یہ خدا عذاب دے رہا ہے، بھئی یہ تو کاٹ پاٹ کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ آپ کی نگاہیں ہیں، لیکن نگاہ توحیدی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس پروردگار کی ذات کو۔ پس تمام جگہ اگر آپ جناب علی کسی ہستی کے پاس جاتے بھی ہیں تو چونکہ یہ تمام ہستیوں کی طاقت کا مرکز و محور کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے۔ پس ایک مالدار پیسہ اگر مال آپ کو دیتا بھی ہے تو اس کا مال اس نے کہاں سے لیا ہے؟ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر اگر آپ کو شفا بھی دیتا ہے، اس کی شفا یابی کا جو نظام ہے وہ بھی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ پر یہ جو تعبیر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نندے کا جب تعبیر ہے پس اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مشکل لٹانے کے لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے، نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ قرآن میں یہ نمونہ ملا، سورہ جو آراف کی آیت دوستان کے سامنے ہم نے پڑھی، زیارت امیر المومنین میں یہ تعبیر ملتی ہے۔ قرآن میں یہ ایک انداز ہے گفتگو کا، وہ کون سا انداز ہے کہ اسباب کو اسباب کی نگاہ میں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولا جائے، مسبب الاسباب کا آپ کو نہ بھولیں۔ اگر انسان اسباب کو دیکھنے کے بعد مسبب الاسباب کو نہیں بھولتا، یہ عین توحید ہے، لیکن اگر اسباب میں گم ہو جانے کے بعد اس مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے ہی ہے، کسی نے آپ کو دعوت کی ہے، جناب کھانا شانا کھایا، آپ کو کھانا اتنا لطف اندوز ہوا، جانے لگے یہ بھی بھول گئے میزبان کا بیچارے کس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہو، کس نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ وہاں گھر جا کے 2 دن بعد او ہو یار کم از کم بڑی غلطی ہو گئی، اس میزبان بیچارے سے خدا حافظی ہم نے نہیں کی، کیوں؟ اس میں گم ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسباب کی دنیا میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اس مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تعبیر ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ فوراً توحید کا درس دیتے ہیں، کیا کہ وَاجْعَلْ مِلَّ مِنْ عِنْدِكَ، تیری جانب سے، تیری جانب سے، یہ مرکز توحید ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ باب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب تک پہنچنے کے لیے دروازے، اس کے لیے کیا ہیں؟
रहनुमा हैं। पास अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए ये वसीला हैं, पाकीज़ा हस्तियाँ हैं। परवरदिगार ने इनको इतनी ताकत दी है, इतनी अजमत दी है, इनको करामत बख्शी है कि इनके लिए ये आदि चीज़ है। ऐसे जैसे आपके लिए कोई छोटी सी चीज़ को उठा लेना और चीज़ उतार लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन हस्तियों के लिए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ हो नहीं होती। हत्ता कि वाला तकवीनी में मैं आपको मिसाल दूँ, तैलाल को जो नमूना है, बेहतरीन नमूना है इस वक्त की इल्मी दुनिया में ये चीज़ साबित हो चुकी है। ये ज़मीन को जो है तय क्या होता है, ज़मीन को समेटना, यानी आप चंद लहजों के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। तो ये जो सफ़र तय करना ये आज के दौर में किया, लोगों ने किया, कोई मुश्किलें नहीं है। ये तो आप वहाँ पे तो बात ही हम नहीं करते ना पाकीज़ा, ये तो ये कई शख्सियात आपको ज़िंदा ताबिंदा नमूने मिल जाते हैं इसमें। ये कुदरत नफ्स है, नफ्स की कुदरत से इंसान बहुत कुछ। आप मुझे बताएं, कई दफ़ा ये जो पहलवान लोग होते हैं कितनी तमरीन करते हैं, ये जनाब 100 किलो का वजन उठा रहे हैं, 200 किलो का, 300 किलो का, 400 किलो का, हम नहीं उठा सकते, वो उठा रहे हैं। इसी तरीके से कई लोगों को देखा रस्सी के ऊपर वो चलते हैं, देखा है ना, हम नहीं चल सकते हैं। हम तो देखते हैं नीचे जनाब पानी है, गिर जाएंगे, लेकिन वो उनके इतना तमरकुज़ होता है। ये सब के तमरीनें हैं, ये है कुदरत नफ्स है। इसको आज की इल्मी दुनिया ने साबित कर दिया। आप मुझे बताएं, आपके आपने ये जो अल्लाह ताला की दी गई अकल से आपने इस कुदरत को इस्तेफादा कर रहे हैं क्या? परवरदिगार की ज़ात के पास फ़कत यही मुनहसर है? नहीं, एक निज़ाम कुदरत का ये था, आपने तमरीनें की हैं ज़हमत के, एक वो है परवरदिगार की जानिब से। जब वो ज़ात इतना पाकीज़ा देखता है उसको अपने पास ही बुला लेता है जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। जब ज़ात इतना पाकीज़ा देखता है इसके हाथों से लाइलाज बीमारों को भी बहुत शिफा दे सकता है। जब वो नफ्स पाकीज़ा देखता है, पाकीज़ा नफ्स के उस तहारत को देखता है, तो यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में ये जो असा है, इसके असा के ज़मीन पे मारने से, पत्थर के मारने से चश्मे पे चश्मे फूट रहे हैं। हम डंडे भी मारे, जो कुछ भी गए, पूरी मशीन में कुछ भी नहीं निकले, इसके हाथों से क्या होता है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हाथों से जनाब लिखा भी नहीं है, जनाब पानी नहीं है, तो मौला ने ऐसे हाथ किया, ऐसे किया, पानी निकलने लगा। हज़रत इस्माइल ज़मज़म की दी तो तारीफ़ आप खुद करते हैं, ज़मज़म में क्या था? कोई दुआ की गई है? अरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जनाब हाजर सलाम किसी ने दुआ नहीं की है। भाई इसके पाँव के रगड़ने से कोई पानी का चश्मा फूटने लगा, ये क्या चीज़ है? इसको समझे, ये सब क्या असबाब हैं। ये असबाब ऐसे असबाब हैं कि हम लोग मुसब्बिब असबाब को न भूलें। बस एक नुक्ता फ़र्क, इसी नुक्ते को हम आज की गुफ्तगू में इस पे एंड करना चाहता हूँ कि महवर गुफ्तगू ये है कि जब हम ये कहते हैं कि परवरदिगार आप मेरी मुश्किल को टालिए, आप मेरी मुश्किल को हल कीजिए, तो ये कोई न सोच नहीं पाया कि अगर कोई जनाब दर अहल बैत अलैहिस्सलाम तक जाता है, पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, किसी पाकीज़ा हस्ती के पास जाता है कि आप उनसे कह दें कि आप हमारी मुश्किल को टालिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि मरकज़ कुदरत जो है वो परवरदिगार की ज़ात है। वही परवरदिगार अपनी कुदरत को बाज़ औक़ात अपने बंदों के हाथों से ज़ाहिर करता है।